अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, चीनी फोरेंसिक रिपोर्ट अब से कुछ देर पहले पब्लिक की जा चुकी है। जहन में रखें, पहली फोरेंसिक रिपोर्ट है जो पब्लिक की गई है इस मुल्क में, एंड दैट इन फैक्ट इज अ बिग अचीवमेंट। रिपोर्ट में शुगर की प्रोक्योरमेंट से लेकर शुगर बरामदात तक सब चीजों का अहाता किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक तरीन, जरदारी, शरीफ खानदान समेत 6 बड़े बड़े ग्रुप्स ने फ्रॉड और हेरा फेरी की। 1.7 मिलियन टन चीनी रिपोर्ट ही नहीं की गई। मिल मालकान ने दो खाते रखे, एक तो वो कि जो इदारों को दिखाया जाता था ऑफिशियली, और दूसरा जो सेठ के लिए था मुख्तस प्राइवेट, यानी कि टैक्स चोरी भी हुआ और बेनामी ट्रांजैक्शंस भी अरबों रुपए में की गई। और गो के कमीशन ने इन बड़े मिलों की मजीद फोरेंसिक ऑडिट से इज्तनाब किया है जिनकी पैदावारी सलाहियत सबसे ज्यादा है, जिसका तफसील से हम अपने बेशतर प्रोग्राम्स में जिक्र कर चुके हैं। अगेन एंड अगेन इसको सिलेक्टिव ऑडिट कह चुके हैं बिकॉज ऑफ द ओनली द 6 मिल्स विच वर हाईलाइटेड। 332 सफात की इस रिपोर्ट में यह तौजी कहीं भी नहीं दी गई कि इन बड़े फ्लैगशिप शुगर मिल्स जो हैं उनका ऑडिट क्यों नहीं हुआ, उसको इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया। फ्यू अमंग्स देम जो हम आपको बार बार बताते आए हैं, जिस तरह इतिहाद शुगर मिल है जो चौधरी मुनीर और मखदूम बरादरान की मलकियत है, इसी तरह हुंजा शुगर मिल है, फातिमा शुगर मिल है, इंडस शुगर मिल है, 2 स्टार इंडस्ट्रीज है, ये भी खुसरो बख्तियार ब्रदर्स की है, इतिहाद शुगर मिल है। इन सब के ऑडिट के नाम पर इनको छेड़ा भी नहीं गया। और ये क्यों नहीं किया गया? बिकॉज ये अपने तई चाहे सिंध में हो या जनूबी पंजाब में हो, ये बहुत बड़ी फ्लैगशिप एंटिटीज हैं जिधर डबल अकाउंटिंग सिस्टम का भी हमें बताया जाता है। टैक्स एवेजन के भी गिले शिकवे ऑन ग्राउंड होते हैं, जो हम पिछले 3 हफ्ते से ऑन ग्राउंड रिसर्च कर रहे हैं और आपको बताते चले आ रहे हैं। सो अलबत्ता कमीशन ने 2 टोक अल्फाज में चंद शख्सियात के बाकायदा गबन का जिक्र तो तफसीलन किया है। नंबर 1, कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के वजीर आला ने ओमनी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए 9.3 अरब रुपए की सब्सिडी दी, जिसे कहा गया ओनली टू केटर टू ओमनी ग्रुप, जो इस रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है। नंबर 2, साल 2018-19 के दौरान सबसे ज्यादा फायदा जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स को पहुंचाया गया। नंबर 3, वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के भाई, जिसको कमीशन ने करीबी रिश्तेदार लिखा है, एंड विच इज ऑफ कोर्स हम समझने से कासिर हैं कि पूरा लाहौर नहीं पूरा पाकिस्तान जानता है, वो उनके भाई हैं उमर शहरियार साहब। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इधर पैदा होता है, मगर बहरहाल ये पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। उनको करीबी रिश्तेदार बार बार FIA कहती है, ये जहन में रखिए। आप और मैं या कोई आम आदमी ये तफ्तीश नहीं कर रहा, FIA की तफ्तीश की बैकिंग, इदारों की तफ्तीश की बैकिंग के साथ करीबी भाई क्यों कहा जाता है। बहरहाल RYK ग्रुप ने भी 31.17% चीनी बरामद की और 18.31% सब्सिडी हासिल की, जो 45 करोड़ से जायद बनती है। सबसे अहम तरीन जिक्र यहां वजीर आला बुज़दार साहब का भी है। अगर मैं कहूं कि कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक बाकायदा उनको चार्ज शीट किया गया है तो यह भी गलत ना होगा। आज इमरान खान साहब ने कहा कि माफिया के खिलाफ जंग जारी रहेगी, तो ना अहली या कलूसिव बिहेवियर के खिलाफ भी क्या जंग जारी रहेगी कि नहीं? इस रिपोर्ट में क्या कहा गया पंजाब गवर्नमेंट के बारे में, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। बट उससे पहले तारुफ करवाई देती हूं, हमारे साथ शिबली फराज साहब मौजूद हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं तहरीक इंसाफ, मुसद्दिक मलिक PMLN से। हम पीपल्स पार्टी का मौका भी लेंगे क्योंकि गो के मुर्तज़ा वहाब साहब ने क्लियर किया कि 2017 में आखिरी सब्सिडी दी थी, मगर वो भी एक बड़ी डैमिंग इंडाइटमेंट है कि किस ग्रुप को दी और क्यों कर दी। सो मुर्तज़ा वहाब साहब, एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध ऑन लॉ एंड एंटी करप्शन, भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शिबली फराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ देने का। एक तो पहले तो मुबारकबाद कि पहली फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट है जो मंजर आम पर आई है। सो ये बहुत बड़ी आपकी अचीवमेंट है। इसको मैं हतमी समझूं या इज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट? आई थिंक जी कि दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द बिगिनिंग, एंड आई थिंक कि ये एक हिस्टोरिक डे है हमारे मुल्क की सियासी तारीख में और जो हुकूमती तारीख में कि कभी ऐसा हुआ नहीं है जिसमें कि इस किस्म की कंसिस्टेंट बेसिस पे, जबकि नॉर्मल हालात में जबकि और हुकूमतों में इस तरह की चीज़ें होती थी, आप अपने कई प्रोग्राम भी कर चुकी हैं, लेकिन उसमें होता यही था कि जो भी इन्वेस्टिगेशंस होती थी वो सिर्फ एक आई वॉश होती थी और उसके बाद वो भूल जाया करते थे। लेकिन ये पहली एक अटेम्प्ट है विच शोज कि सिंसेरिटी गवर्नमेंट की कितनी है कि इसको उसके लॉजिकल एंड तक पहुंचाया जाए। अब ये जो आज जो रिपोर्ट जो शाया हुई है, इसमें अभी आपने जिक्र किया अपने इंट्रो में कि क्या वजह है कि बाकियों क्यों नहीं किया गया। देखें, बात ये थी कि इस वक्त हमने तकरीबन जो 50% प्रोडक्शन करते हैं इस मुल्क की जो शुगर मिल्स हैं उसको हमने किया है। सो इट्स नॉट से कि इट्स अ स्मॉल सैंपल, इट्स अ 50% जो जितनी भी ये कंपनीज थी उनको अगर किया है तो वो
तकरीबन मुल्क का 50% शुगर पे की पैदावार गुजारिश है करते अगर आप इजाजत दें सर, जी, एक जी। तो जिस तरह आपने अल अरेबिया को किया, ये 750 टन अल अरेबिया ने सिर्फ एक्सपोर्ट किए, शहबाज शरीफ की फैमिली की जो है। जी, जी, इसी तरह आपने अलायंस चूज कर ली RYK ग्रुप की, ये भी सिंध के अंदर मौजूद है, इसने भी कोई वाफिर मिकदार में कोई, बल्कि 2018 में एक्सपोर्ट भी नहीं किया। इनकी RYK ग्रुप की जो तगड़ी मिले हैं ना, जिधर बाकायदा कहा जाता है कि असल काम पूरा होता है सर, वो आपकी 2 स्टार है, आपकी RYK है, उसके साथ आपकी इत्तेहाद है चौधरी मुनीर की, आपकी जिस तरह मैंने जिक्र किया 2 स्टार RYK इत्तेहाद है ना, लॉट अदर तगड़ी जो हैं उनके ऊपर देखिए तफ्तीश नहीं की गई। नहीं, देखिए ये कोई बाय चॉइस नहीं है, ये हो सकता है कि बाय डिफॉल्ट हो, लेकिन असल चीज क्या है कि आया हमने इस पूरे उसमें किसी एक स्पेसिफिक बंदे के पीछे गए हैं, या हम एक खास एक बहुत बड़ा 50% सैंपलिंग हमने की है। ये इशू जब ये शुरू हो गया है, जब ये सफर के पैदा हो गया, तो बाकी नहीं हो बचेंगे, ये कोई किसी गलतफहमी में नहीं रहे। मुसद्दिक मलिक साहब, आप मुतमईन हैं जो ऑडिट के लिए 90 के करीब शुगर मिलों में से जो 6 चुनी गई, आप मुतमईन हैं? ये कहते हैं 50% से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है इनकी। हमने जो रिसर्च की है बारहा वो मुख्तलिफ है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन अमाउंट्स, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्टिंग एंड इन टर्म्स ऑफ असल जो जिधर मसल फ्लेक्स होते हैं जिन ग्रुप्स के। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि ये रिपोर्ट मंजर आम पर आई है, लेकिन जो आप गुफ्तगू कर रही हैं वो 100% ठीक है। इससे बज़ाहिर यही लगता है जो तासुर दे रहे थे जहांगीर तरीन साहब मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में, इससे तो वो तासुर कन्फर्म होता है। और तासुर ये है कि जहांगीर तरीन साहब के साथ कोई झगड़ा हुआ है, कोई सियासी इख्तलाफ हुआ है, जिसकी वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल उसी तरह जैसे अलीम खान साहब एक दफ़ा जब इक़्तिदार के बहुत करीब पहुँचना शुरू हो गए थे पंजाब में, तो आपने देखा कि उनको फौरी तौर पर जेल में डाल दिया गया। तो बज़ाहिर तो इसकी सिलेक्शन से, क्योंकि खुसरो बख्तियार साहब की बहुत बहुत बड़ी मिलने हैं, उनका बिल्कुल किसी जगह पे नामो निशान नहीं है, तो बज़ाहिर ऐसा ही दिखता है कि कुछ लोगों को बचा लिया गया है और किसी एक खास शख्स को। अच्छा, खुसरो बख्तियार की अपनी कोई मिल नहीं है। आज शहजाद अकबर साहब ने ये भी क्लैरिफाई किया, उनके भाई अब वो भाई हैं उमर शरियार, वो करीबी रिश्तेदार कहा जाता है बार बार, और वो कहते हैं कि इसीलिए PTI ने आज और बहुत बड़े 2 फैसले किए हैं। एक तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का लॉ ला रहे हैं, दूसरा जो डिक्लेयर करने की बात की अपने तमाम तरह से सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए, एडवाइजर्स के लिए। पहले तो इसका खैर मकदम करेंगे आप, और दूसरा बताइए कि क्या वाकई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है अगर हम स्पेसिफिकली खुसरो बख्तियार केस को देखें? देखिए, पहली बात तो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का लॉ तो हर सूरत आना चाहिए, और ये बड़ी अच्छी चीज़ होगी अगर हुकूमत लेकर आए। और दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि अगर वसासे लोगों ने अपने जाहिर करने हैं तो वो ज़रूर करें, मगर इनके पास बहुत से ऐसे PM हैं जो वजारतें चला रहे हैं मुआवने खसूसी। मुआवने खसूसी का ओरिजिनल मकसद ये था कि वो मुआवनत करेंगे, फैसले नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो मिनिस्ट्रियाँ जो हैं वो ऐसे PM चला रहे हैं। इस वजह से उनके असासे और उनकी नेशनैलिटीज़ डिक्लेयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनके भी तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं ना जब वो पूरी वजारत चला रहे हैं। जस्ट बिकॉज वो एडवाइज़र नहीं है या काबीना का हिस्सा नहीं, वो काबीना की हर मीटिंग बाय इन्विटेशन अटेंड करते हैं विदाउट एन एक्सेप्शन, तो फिर उनको भी अपने असासे और अपनी नेशनैलिटीज़, अगर MNA सेनेटर्स के ऊपर ये मुकर्रर है, और आपको याद होगा कि कई सेनेटर्स छोड़ने के बाद भी उनको ख़त्म कर दिया गया था, उनकी रुकनीत ख़त्म कर दी गई थी। कहा गया था कि आपने 1 दिन पहले या 2 दिन पहले एप्लीकेशन दी थी और अभी सर्टिफिकेट नहीं आया था। तो यहाँ पे तो लोग अभी दोहरी शहरियत के मालिक हैं और वो मिनिस्टर्स के तौर पे मिनिस्ट्री। So that should also be looked into, but पहला सही कदम तो उठाए ना मुर्तज़ा वहाब साहब, आप इसको तस्लीम करते हैं? मैं आऊंगी असल बात के ऊपर सर, बिकॉज आई थिंक कि बहुत से लोगों का ये प्रॉब्लम है कि इस कमीशन में असल सवालों का जवाब नहीं आया। मुर्तज़ा वहाब साहब, इसके ऊपर बड़ा पहले तो रिपोर्ट के हवाले से बताइए कि आप खैर मकदम करते हैं इस रिपोर्ट का। दूसरा, ओमनी ग्रुप के ऊपर भी बड़े सवाल उठे हैं इसके ऊपर, मैं जरा पढ़ के भी सुनाना चाहूंगी आपको। ओमनी ग्रुप के हवाले से सर इस रिपोर्ट के अंदर लिखा है पॉइंट 213 के अंदर कि सेक्रेटरी फाइनेंस ने ये सिंध काबीना को बारहा आगाह किया कि हमारे पास कैश फ्राइड सपोर्ट जो आप देना चाह रहे हैं 9.3 रुपए पर kg की, ये बहुत बड़ी अमाउंट, बहुत बड़ा इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट होगा हमारे ऊपर, क्योंकि बजट 2016-17 के अंदर जो प्रेजेंट हुआ उसमें तो वैसे ही 13-14 अरब का हमारा खसारा था, डेफिसिट था। तो अब ये एडिशनल सपोर्ट अगर आप शुगर एक्सपोर्ट को देंगे तो ये तमाम डेवलपमेंट बजट के शेयर से काटा जाएगा, उधर हम मुतासिर होंगे। काबीना ने फिर भी इसको अप्रूव किया, ये रिपोर्ट कहती है। और इससे बढ़ के ये भी कहा जाता है सब्सिडी वाज ग्रांटेड ऑन अ फ्लैट रेट इंस्टेड ऑफ अ स्लाइडिंग स्केल, only and only to help Omni Group, the largest beneficiary of this subsidy. ये इत्तफाक है
کہ زرداری صاحب کے بڑے کلوز روابط ہیں, not just political ties, it's a friendship. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہر, آپ نے مجھ سے سوال پوچھنے سے پہلے خود ہی اصل جواب دے دیا تھا کہ اس رپورٹ نے جو جوابات دینے تھے, جو بنیادی سوالات تھے, ان سوالات کا تو جواب آج تک نہیں ملا. اور وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال یہ تھا کہ اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جائیں, 2019 کے اختتام اور 2020 کے شروع میں پاکستان میں بڑا بدترین شوگر کرائسس آیا. ایک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا میجر گیپ تھا, جس کی وجہ سے شوگر پرائسز جو ہیں وہ شوٹ اپ ہوئیں, جس کا نقصان ایک عام آدمی کو پہنچا. اب کابینہ کو, وزیر اعظم کو نیچرلی اس معاملے سے بڑی تکلیف پہنچی. وزیر اعظم نے یہ ٹاسک واجد ضیاء صاحب کو دی کہ جی آپ اس کے اوپر مجھے انکوائری کر کے تفتیش کر کے ایک رپورٹ سبمٹ. 20 فروری کو ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ اپنی فائنڈنگ گورنمنٹ کے سامنے جمع کرائیں, جو کہ واجد ضیاء صاحب نے ایک پریلیمنری رپورٹ جو ہے وزیر اعظم کو جمع کرائی. اور اگر آپ اس رپورٹ کے ساتھ جو کورنگ لیٹر تھا مہر, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کورنگ لیٹر میں واجد ضیاء صاحب فرماتے ہیں 2 چیزیں. ایک چیز تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کمیٹی کی فائنڈنگز کو لیگل کور دینے کے لیے آپ کو کابینہ سے اپروول لازمی ہے, تاکہ یہ 2017 کے ایکٹ کے تحت ایک کمیشن بن جائے. اور دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ میں فورنزک آڈٹ فردر کرنا چاہوں گا. یہ جو تمام اس ریکویسٹ کے اوپر وزیر اعظم پاکستان یہ معاملے کو کابینہ میں لے کے گئے, اور کابینہ نے یہ ایک ہائی پاورڈ کمیشن تشکیل دے دیا, جس کے TORs میں لکھا ہوا تھا کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں گے کہ 2019 اور 2020 کے اندر یہ شوگر کرائسس کیوں آیا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ 2019 اور کے شوگر کرائسس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے آپ 2016, 17, 18 کی طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ میں آج آپ کو آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ نہ سندھ حکومت نے 2020 میں کوئی شوگر سبسڈی دی, نہ 2019 میں دی. سر ایک وقفہ لے لوں, پھر میں آپ سے ایک سوال یہی پوچھوں گی, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ باقی یہ ٹیکنیکلی تو بات درست ہے کہ عمران خان کی اپنی شوگر مل نہیں ہے, مگر سر اگر آپ کہتے ہیں خسرو بختیار کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں کیونکہ شوگر مل تو اس کے بھائی کی ہے, وہ تو پھر سر شوگر مل سلیمان شہباز کی ہے نا, شہباز شریف کی تو نہیں ہے, پھر ادھر بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ. سلیمان شہباز پروف کرے کہ کس طرح. نہیں سلیمان شہباز آفٹر دی بریک, سو وی ڈونٹ ہیو ٹو کٹ اٹ. ایک وقفے کے بعد یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے کیا, اور یہ کیا پک اینڈ چوز کر کے اپلائی کیا جائے گا آفٹر ویری شارٹ بریک؟ واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. میں کوئکلی آپ دونوں کے پاس آؤں گی مفادات کے ٹکراؤ کے کانسیپٹ کے حوالے سے, اینڈ دین وی ہیو ٹو موو آن ٹو پنجاب کے اوپر جو ایک چارج شیٹ بزدار صاحب کے اوپر اس کا گئی ہے. مجھے پہلے آپ بتائیے گا مرتضیٰ کوئکلی بفور آئی گو ٹو مصدق صاحب, کہ یہ ممکن ہے کہ خسرو صاحب کے اوپر کہہ رہے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ عمر شہریار صاحب جو کہ ان کے بھائی ہیں, بائی دی وے ناٹ جسٹ ریلیٹو اور کوئی دور کا جاننے والا, کیونکہ یہ ان کی ملز ہیں, ادھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ اپلائی کرتا ہے یا نہیں؟ مہر دیکھیں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے ایک بہت ہی اس کی وائڈ کانوٹیشن ہے, اس کو ڈپینڈ آپ کس طریقے سے انٹرپریٹ کریں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایون ڈائریکٹلی اگر آپ کی اونرشپ نہیں بھی ہے بٹ انڈائریکٹ اونرشپ ہے اور کوئی نیکسس ہے آپ کا, تو نیچرلی پھر میں سمجھتا ہوں کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے. چونکہ خسرو بختیار صاحب کے اپنے سگے بھائی کی بات کی جا رہی ہے, وہ سگے بھائی جو کہ سیاست میں بھی ان کے ساتھ ہیں, پنجاب میں ایک امپورٹنٹ وزارت میں بھی ہیں, اور خسرو بختیار صاحب خود وفاق میں ایک امپورٹنٹ وزارت میں. تو میں سمجھتا ہوں جو نیکسس ہے وہ بڑا آبویس ہے, سامنے نظر آتا ہے. میرے حساب سے کوئی کانفلکٹ کی سچویشن نظر آتی ہے یہاں. بائی دی وے میں جلدی سے کوٹ بھی کر دوں, مصدق صاحب آپ بات کیجئے الائنس شوگر مل کے اوپر جو انہیں ڈیٹیلز اس میں دی ہوئی ہیں. الائنس شوگر مل نہ صرف RYK گروپ خسرو برادرز کا ہے, اس کے اندر شیئرز چودھریز آف گجرات کا بھی ہے اور چودھری منیر کا بھی ہے, ان کا ذکر نہیں کیا, ان کے بھی شیئر ہیں, بلکہ شہباز شریف کا بھی اس میں کئی شیئر ہے سر. سو ایز کین بی سین ابو رپورٹ کہتی ہے فائنینشیل چارجز کلیم بائی دا کمپنی آر ویری ہیوج وچ انڈیکیٹس پلیجنگ اور لون فیسلٹیز فرام دا بینکس. کمپنی نے جو اپنے کاسٹ آف سیلز دکھائے 83% وچ از آن دا higher side for tax year 2019. Major part of the cost of sales is purchasing of sugar cane, جو کہ ان لوگوں نے غلط دکھائی, and including Alliance Sugar Mills یہ روم دیا اس کو بھی amongst others to manipulate the cost, manipulate کرنے کا پرائس. اسی طرح Alliance Sugar Mill نے ٹیکس کریڈٹ اویل کیا 65 ارب کا, یہ کہتے ہیں انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت. تو پھر آگے کہتے ہیں کمپلیٹ آڈٹ سے ہمیں پتہ لگتا ہے ٹیکس افیئر جو ہیں اس کا کمپلیٹ آڈٹ کیا جائے, ادھر ہر چیز میں گھپلا ہے. جی مصدق صاحب.
دیکھیے میرا نقطۂ نظر جو ہے وہ مرتضیٰ وہاب صاحب سے ملتا جلتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس وزارت میں سرو نہیں کر سکتے جس وزارت کے معاملات آپ خود طے کر رہے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے جو کانفلکٹ کے اندر آنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو آبزرو کرنا چاہیے. تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ زراعت یعنی کہ اگر سلیمان شہباز کی ہے تو شہباز شریف کو نہ آپ انڈائٹ کریں اور اگر کرنا ہے تو پھر ان کو بھی کریں خسرو کو بیکاز عمر شہریار ان کے بھائی ہیں. سیم اصول. میں ایک بڑا نقطہ جو ہے اس کے علاوہ ایک بڑا نقطہ پیش کر رہا ہوں کہ اگر آپ فوڈ سیکورٹی کے وزیر ہیں تو کم از کم آپ کی پھر شوگر مل نہیں ہونی چاہیے. یہ کانفلکٹ جو ہے یہ آپ کو ریزالو کرنا چاہیے. جس طرح رزاق داؤد صاحب جو ہیں وہ ڈیل کر رہے تھے تمام انویسٹمنٹس کو جو چائنا سے آ رہی تھی اور $3.5 بلین کا ایک کانٹریکٹ بینک کا انہوں نے اپنی وزارت کے نیچے خود کو دے دیا. چاہے میرٹ پہ دیا یا نہیں دیا لیکن یہ کانفلکٹ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ان چیزوں کو ہمیں آبزرو کرنا چاہیے. لیکن جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ ساری رپورٹ جو ہے وہ شوگر ملوں کی طرف جاتی ہے. لیکن جن لوگوں نے شوگر ملوں کو اجازت دی یعنی ECC جس نے فیصلہ کیا ایکسپورٹ کا جو بھی مرتضیٰ وہاب صاحب بھی کہہ رہے تھے اس کے متعلق تو کوئی بات نہیں ہے. اب اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ رزاق داؤد صاحب اور اسد عمر صاحب دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 2 ملین ٹن اضافی چینی ہے. رپورٹ کہہ رہی ہے کہ پچھلے سال ہماری ضرورت 5.2 ملین ٹن کی تھی اور ہماری پیداوار 5.26 ملین ٹن کی تھی. اس سال ہماری ضرورت 5.2 ملین ٹن کی تھی اور پیدا ہم نے کیے 4.8 ملین ٹن. وہ جو ہیں سیکرٹری ہیں فوڈ سیکیورٹی کے وہ ECC کے اندر آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری اس دفعہ کاشت کم ہوئی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ چینی کم ہو جائے گی. تو اسد عمر صاحب یا جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس 2 ملین ٹن تھی یا یہ رپورٹ جھوٹ بول رہی ہے. رپورٹ کہہ رہی ہے کوئی سرپلس نہیں تھا. اسد عمر صاحب بیان دے رہے ہیں کہ 2 ملین ٹن اضافی تھے. جب اسد عمر صاحب سے اور رزاق داؤد صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے کہ یہ زیادہ چینی ہمارے پاس موجود تھی تو انہوں نے کہا نہیں ایویڈنس تو نہیں, ہمیں صوبوں نے لکھ کے دیا تھا تو ہم نے کہا کہ دے دیتے ہیں ہم ایکسپورٹ کی اجازت. بھائی آپ ذمہ دار ہیں ملک میں چینی کی قیمت کے, آپ کیسے بغیر کابینہ کا یہ بھی فیصلہ تھا کہ سبسڈی بند کر دی جائے گی اگر چینی کی قیمتیں بڑھی اور قیمتیں بھی بڑھتی رہی اور سبسڈی بھی چلتی رہی. سو یہ بھی ایک پنجاب کے اوپر دیکھیں آج کی پریس کانفرنس میں پنجاب کا کوئی ذکر نہیں. پنجاب کے اوپر تو پوری انڈائٹمنٹ یعنی ECC کا فیصلہ آنے سے پہلے ریٹن فیصلہ آنے سے پہلے بزدار صاحب فیصلہ کر چکے تھے کہ میں نے سبسڈی دینی اور سبسڈی انہوں نے دی پچھلے سال کی سبسڈی کی بنیاد پہ جبکہ پیداوار کی قیمت مختلف تھی, ڈالر ایکسچینج ریٹ مختلف تھا, بین الاقوامی قیمتیں مختلف تھیں. نہ انہوں نے پیداواری قیمت کا تعین کیا جی, نہ انہوں نے انٹرنیشنل پرائسز دیکھی, نہ انہوں نے ڈالر اور روپے کی ایکسچینج ریٹ دیکھا. پچھلے سال جب سبسڈی دی گئی شفاف پیداواری قیمت کا تعین شاہد کا خان عباسی کی ٹرم میں بھی صحیح طرح نہیں ہوا. یہ رپورٹ یہ بھی کہتی ہے انہوں نے بھی آنسر نہیں دیا اس رپورٹ کو. ایک پرابلم ہو رہی ہے. سن لیجیے شاہد خاقان صاحب کے دور کے اندر پورے پروسیس کے ذریعے قیمت کا تعین ہوا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہم سمجھتے ہیں بہتر ہونا چاہیے تھا تعین. اس دفعہ بھی تعین ہوا. اس دفعہ وفاقی حکومت نے تعین کیا, وزارت نے تعین کیا پیداواری قیمت کا اور اس بنیاد پہ فیصلہ کیا. وہ ان کے کاغذات میں موجود ہے کہ وفاقی حکومت نے اس بنیاد پہ سبسڈی نہ دینے کا فیصلہ کیا کہ اس دفعہ کی قیمت جو ہے اس پہ سبسڈی دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیے اگر وفاقی حکومت یہ فیصلہ کر چکی تو پنجاب نے کس بنیاد کے اوپر سبسڈی دینے کا فیصلہ کیا؟ پچھلے سال کس بنیاد پہ گزار صاحب کا ECC کا تحریری فیصلہ آنے سے پہلے انہوں نے فیصلہ کیسے کر لیا؟ دیکھیں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں مہر, دیکھیں اس کو ہم الجھانا نہیں چاہتے. کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں ساتھ ہی جواب دے دیں. جی کوئکلی سر. صرف میں ایک سیکنڈ دیکھیں پچھلے سال اگر آپ $1 کی چینی بیچتے تھے تو آپ کو 105 روپے ملتے تھے. اس سال اگر آپ $1 کی چینی بیچتے ہیں تو آپ کو 139 روپے ملتے ہیں. وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ سبسڈی کی ضرورت نہیں ہے. صوبے کی حکومت اس کے باوجود کہ $1 کی چینی اب 140 روپے کی مل رہی ہے اور اسد عمر صاحب کہہ رہی ہے پرانی چینی ہے 2 ملین ٹن. پرانی چینی جس کو 5 روپے کی سبسڈی پچھلے سال چاہیے تھی, اسی پرانی چینی کو اس دفعہ صرف ڈالر کے ایکسچینج ریٹ کے اوپر فائدہ ہو رہا ہے 35 روپے کا. ٹھیک ہے بالکل یہ بالکل چارج شیٹ ہے اگینسٹ بزدار صاحب سر. اور یہ بھی کہتے ہیں ان پرنسپل انہوں نے ڈیسیجن کر لیا تھا. کس طرح کر لیا تھا اور مجھے جب پوچھا گیا اس میٹنگ کے بارے میں وہ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں. دیکھیں مہر, اگر تو ہم کسی ایک فوکسڈ 2 ارب روپے کی سبسڈی پہ اگر ہم اپنے آپ کو مرکوز رکھیں گے, بڑی پکچر آپ نہیں دیکھیں. یو ہیو ٹو زوم آؤٹ. یہ جو کیا ہے ہم نے 4 سال 5 سال کا جو آڈٹ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ ایشو
جو ہے تو یہ سسٹمک ہے. یہ جو شوگر کی جو مافیا ہے انہوں نے کس طرح سے اس پورے سسٹم کو اس پاکستان کے عوام کو جکڑا ہوا تھا, کس طرح سے وہ اپنی ہر طرح سے, یعنی آپ اندازہ کریں کہ 29 کلوژن کے ساتھ, اور اس سے ہوا کیا, اونر کون تھے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی آپ نے بات کی, اونرشپ کس کی تھی, آیا عمران خان کی تھی کوئی شوگر مل, آیا نواز شریف کی شوگر ملز تھیں, انہوں نے یعنی یہاں تک کہ وہ کورٹ نے اگر نہ روکا ہوتا تو یہ تو اٹھا کے لے گئے تھے ادھر جدھر یہ جہانگیر ترین صاحب کی جو فیکٹریز ہیں ادھر اپنی فیکٹریز لے گئے تھے. زرداری صاحب ان کے اومنی گروپ تو ان کا فرنٹ گروپ ہے, بیسیکلی اٹس دا سیم تھنگ. انہوں نے یہ سارا کیا تو اس سے نتیجہ کیا ہوا کہ اٹ واز جسٹ ناٹ دا شوگر مینیپولیشن. ان دا پروسیس واٹ دے ڈڈ واز کہ انہوں نے پورے اداروں کو تباہ کیا, کیونکہ وہاں پہ فیکٹریز کے اندر ایف بی آر کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے. 22 ارب انکم ٹیکس کے اندر سے آپ نے 10 ریفنڈ کرا لیے, 12 ارب پے کیا پچھلے 5 سالوں میں. یہ ہائی وے رابری نہیں ہے, ورلڈ یعنی آپ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کر رہی تھی, یہ ہائی وے رابری ہے. مرتضی آپ سے ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد اس کا جواب دیجئے. وہ کہتے ہیں مورل سٹینڈنگ ہی نہیں ہے نا پیپلز پارٹی کی کہ اس کے اوپر جواب دیں. دی لارجسٹ اسکیم آف تھنگز شاید یہ 30 ارب میں سے لگ بھگ جو ہے یہ 2-3 ارب میٹر نہیں کرتا. آفٹر ویری شارٹ بریک سٹے ود اس نیوز. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو مرتضی وہاب صاحب وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو تو بات بھی نہیں کرنی چاہیے, چاہے شہباز شریف خاندان کی العریبیہ ہو جس کے آر اور این آر یعنی کہ ریکارڈڈ اینڈ ناٹ ریکارڈڈ جو فائلز ہیں وہ بھی الگ ہیں, پورے سسٹمز الگ ہیں, کچی پرچی کا رواج ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سر آپ کے بھی, وہ کہتے ہیں کہ اگر اومنی کوئی بس دیکھ لیجئے جتنے اربوں روپے ان کو ٹوٹل سبسڈی میں سے دیا گیا, یو ہیو بین دا پیٹرنز آف دس سسٹم اکارڈنگ ٹو شبلی فراز. جی میں صرف تھوڑا ٹائم دیجیے گا, شبلی صاحب کو کافی ٹائم ملا. دیکھیے پرابلم پاکستان تحریک انصاف کا یہ ہے کہ آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ مئی 2020 میں یہ پرابلم ہے پاکستان کا, وہ چلے جاتے ہیں 10 سال پیچھے, 5 سال پیچھے, 15 سال پیچھے, 20 سال پیچھے. دیکھیے کوشچن بڑا سمپل تھا کہ 2020 میں شوگر کا کرائسس ہوا, پرائم منسٹر نے ایک اچھا فیصلہ کیا کہ انکوائری کریں, انویسٹیگیٹ کریں, لیکن انکوائری کے جو اصل محرکات تھے جو وزیر اعظم تک پہنچتے ہیں اس کے بارے میں تو کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوئی. یہ کہتے ہیں کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے وہ جو 22 سالہ جدوجہد میں 2011 سے لے کے 2018 تک خان صاحب جو جہاز استعمال کر رہے تھے, گاڑیاں استعمال کر رہے تھے, جو تمام لگژریز استعمال کر رہے تھے, وہ کون اس کو افورڈ کر رہا تھا, کون اس کو سپورٹ کر رہا تھا؟ تو اس کے نتیجے میں جو فائدے دیے گئے میں سمجھتا ہوں اس کا خمیازہ یہ لوگ بھگت رہے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ لوگ کنفلکٹڈ نہیں ہیں, میں سمجھتا ہوں بڑا کلیئر کٹ کانفلکٹ خان صاحب کی پالیسیز میں نظر آتا ہے. جب سے وہ وزیر اعظم بنے وہ تمام لوگ جنہوں نے ماضی میں ان کی الیکشن میں, ان کی سیاست میں ان کی مدد کی تھی, ان کو وہ ریٹرن کر رہے ہیں, ان کو وہ فوائد پہنچا رہے ہیں, چاہے کسی کو ایڈوائزر اپوائنٹ کر کے, کسی کو اسپیشل اسسٹنٹ اپوائنٹ کر کے, یا کسی کو بزنس کے اندر مراد دے کے. یہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے آپ کس بیسس پر کہتے ہیں کہ اومنی گروپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے ہے؟ میں آن ریکارڈ کہتا ہوں اس کی انویسٹیگیشن ہو چکی ہے, جے آئی ٹی کی فائنڈنگز ہیں. Omni Group is a business group which has no direct financial nexus with the Pakistan People's Party leadership. یہ جو بار بار خمیازوں کے اوپر, گیس ورک کے اوپر, کنجیکچرز کے اوپر یہ لوگ جو بیان بازی کرتے ہیں یہ غلط ہے. میں آج بھی گزارش کرنا چاہوں گا, بڑا سمپل مدعا تھا سر, یہ تو پھر آپ لوگ یہ جی فرشتے تھے, یہ ہمارے وقت میں شروع ہوا. جی 2020 میں شوگر کرائسس ہوا. دا کوشچن واز ویری سمپل, ہو واز ریسپانسبل؟ کس کے کہنے پر شوگر کی ایکسپورٹ ہوئی؟ سر شوگر کرائسس تو ہر ادوار میں ہوتا آ رہا ہے نا. تو اگر اب سسٹمیٹکلی جس طرح یہ کہہ رہے ہیں سسٹمیٹک ایک اس کی آڈٹ ہوئی ہے اور اس کی درستگی کے لیے بات کی جا رہی ہے, یہ جو چند 6 بڑے کیسز ہیں نا, 6 بڑے نام, وہ کہ میرے قریبی ابھی بھی سلیکٹیو آڈٹ ہے. اصل تگڑے مگر مچوں کی جو بڑی جو ان کی شوگر ملز ہیں نا ادھر ہاتھ نہیں ڈالا گیا, بٹ پھر بھی چلیے یہ آغاز ہے. تو سر آپ اور یہ ایف آئی اے کو کیسز دیے جائیں گے اب تو. جی میں آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ سندھ کے اندر 26 شوگر ملز ہیں, تمام کی تمام شوگر ملز کو سبسڈی دی گئی تھی, تمام کی تمام شوگر ملز کو, کسی ایک فائنینشیل گروپ کو نہیں دی گئی. جتنی شوگر مل سندھ میں واقع ہیں ان کو میری بات سنیں, وہ سبسڈی دی جاتی. سر رپورٹ کہتی ہے کہ 4.12 ارب میں سے 1.38 ارب جو ہے اومنی گروپ نے لے لیا ٹوٹل سبسڈی میں سے. اگر یعنی 1.5 ارب. اگر آپ شہزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنس سنیں گے نا
تو وہ تو کہتے ہیں کہ ساری کی ساری سبسڈی اومنی گروپ کو گئی تھی اور فگر انہوں نے کچھ اور کوٹ کیا تھا. آپ یہ بھی بتائیں نا, اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ سندھ کی 26 شوگر مل کو سبسڈی ملی ہے اور وہ 26 کی 26 اومنی گروپ کی نہیں ہے. اس میں سر میرے پاس وقت کم ہے, میں تو کہتی ہوں کہ سر اس امام میں سبھی ننگے ہیں معذرت کے ساتھ. اگر کہیں کسی نے دھکا لگایا ہی ہے تو مصدق ملک صاحب یہ سسٹمیٹک کریکشن ہو جانی چاہیے ایک دفعہ, جدھر ہولڈرز کا پتہ لگے, ایکس مل پرائس کے ساتھ تعین کرنا ہے, کاسٹ آف پروڈکشن. جی میں کہتا ہوں جو سوال پوچھا جاتا ہے, ایک منٹ مصدق صاحب صرف, میں سمجھتا ہوں آپ رائٹ کنکلوژن پہ تبھی پہنچ سکتے ہیں جب سوال صحیح ہوگا اور اس کا صحیح جواب آئے گا. جب وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ نے ایک سوال پوچھا, میں سمجھتا ہوں کیا اس کا جواب آیا کہ نہیں آیا. میں سمجھتا ہوں یہ معاملے کو ماضی میں اس لیے لے کے جا رہے ہیں کیونکہ ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ڈائیگریس کر جائیں, اتنا بڑا رائتا پھیلا دیں کہ فوکس ٹارگیٹڈ اٹیک کبھی بھی نہ ہو پائے. اچھا کوئکلی میرا وقت ختم ہو رہا ہے. اگر مصدق ملک صاحب بزدار صاحب کے خلاف ایکشن ہوتا ہے, ان کی یہ نااہلی, انکمپٹنس یا جو بھی آپ کہہ لیں, شارٹ ٹرم میموری ڈس آرڈر, یا خسرو بختیار صاحب کا کنیکشن کہیں نہ کہیں ان کو فیل ہوتا ہے کانفلکٹ ہے, تب آپ لوگ مطمئن ہوں گے کہ دے سیریس اور یہ ایکچولی بائی پارٹیزن ہو کے اس کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں سسٹم کی درستگی کے لیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سب ننگے نہیں ہیں. اسد عمر صاحب کو کپڑے پہنائے گئے ہیں, خسرو بختیار صاحب کو پوشاک پہنائی گئی ہے, وزیر اعظم نے خود ایک بہت شاندار تاج پہنا ہے اور پورا ایک وہ بادشاہی لباس پہنا ہے. کون کہتا ہے کہ سب ننگے ہیں؟ کچھ کو ننگا کیا گیا ہے, باقی سب کو پوشاک پہنائی گئی. اس وجہ سے کٹ جائے گا سر, کوئکلی ختم کیجیے گا بات. دیکھیے میں کچھ سوال میں نے آپ سے پوچھے ہیں کہ یہ کمیشن جھوٹا ہے یا اسد عمر صاحب نے غلط بیانی کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں 2 ملین ٹن کی کمیشن کہہ رہا ہے رپورٹ میں. یہ آپ نے بات, یہ آپ نے آن ریکارڈ لیا ہے بات. سر آپ کو پتہ ہے ہمیشہ پینما میں جس طرح عمران خان کہتے تھے کہ جب تک نواز شریف ہٹے گا نہیں نا, تحقیقات صاف شفاف نہیں ہو سکتی. جب تک یہ تگڑے بھائی اور بیٹے اور انکلز بیٹھے ہوئے نا اوپر, آپ ایف آئی اے کو دیں یا چاہے آپ ٹارزن انویسٹیگیشن ایجنسی کو دے دیں, کچھ نہیں ہوگا. بہت بڑا فرق ہے. جب پیناما کی بات تھی تو پرائم منسٹر جو ہے تو وہ نواز شریف تھے, ٹھیک ہے. اس وقت عمران خان ہے نا, اس کی شوگر ملز ہیں. نو وائی ناٹ, اٹ از دا لیڈر وچ میٹرز. جی باقی تو چیزیں نیچے جاتی ہیں. جب آپ کا لیڈر آنیسٹ ہوگا. سوری جی, دیکھیں پرائم منسٹر کی انٹرسٹ جب ہے ہی نہیں, جب پرائم منسٹر کی کوئی انڈسٹری ہے نہیں, وہ ان کی طرح نہیں ہے کہ جو صرف کاروبار آ کے سیاست میں سر ایک بندے سے نہیں فرق پڑتا, آپ کو اداروں کو مضبوط کرنا ہے. یہی تو ہم کر رہے ہیں, یہی تو ہم کر رہے ہیں. ہم اداروں کو اس کا رزلٹ کیا ہوگا, ہم سارے اداروں کو ٹھیک کریں گے. پروسیس ہے منسٹر کے متعلق. اب جے ڈی ڈبلیو آپ کہیں گے عمران خان کی ہے. انہوں نے خود کہا ہے کہ میں نے پرائم منسٹر کو سپورٹ کیا. آپ ان کا لگائیں نا ذرا, ان کے کلپس چلائیں. ٹھیک ہے سر, میرے لیے آج وقت ختم ہو گیا ہے, معذرت چاہتی ہوں, تشنگی رہ گئی. سر میں آپ 350 پیجز اب آپ عید کے اوپر بیٹھ کے پڑھیں, اس ویکنڈ بھی پڑھیں. کام ہونا چاہیے, سسٹم کی درستگی ہونی چاہیے, چاہے آپ کا نان فنکشنل کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہو یا کمپرومائزڈ ایف بی آر ہو یا آپ کے کسٹمز والے ہوں, سب کو لائن حاضر کریں, سسٹم درست کریں. یہ چینی کی ایسی مٹھاس ہے ناظرین, اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, ہر ڈیوائڈ کے اندر ان سب کے شیئرز ملے ہوئے ہیں اور یہ مٹھاس ان کو ایک کر دیتی ہے پس پردہ. آج کے لیے اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.